خلاصہ قرآن کی 29ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی ایمان افروز محفل میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 111 آیتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا مکہ سے بیت المقدس تک کا رات کے حصے میں، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اسراء معنی رات میں سفر کرنا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس سورہ کی فضیلت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر وبنی اسرائیل۔ سنن الترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 باب نمبر 42 حدیث نمبر 3405 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل پڑھ کر سوتے تھے۔ سوتے وقت یہ دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اقصی دور کا معنی ہوتا ہے، اقصی کے معنی دور کے ہیں، کیونکہ بیت المقدس مسجد حرام سے دور ہے، کافی دور ہے، 40 دن کا سفر ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، دور کی مسجد۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رات کے چند حصے میں لیلن کا لفظ آیا، چند حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں انبیاء کی امامت کرائی، پھر اس کے بعد معراج پر گئے، نبیوں سے ملاقات کی۔ رات کے کچھ حصے میں ہوا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کب ہوا؟ ہجرت سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کس مہینے میں ہوا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ویسے سال میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 17 یا 27 تاریخ کو ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں رجب کی 27 تاریخ کو ہوا، اور کچھ لوگوں کا کہنا کچھ اور ہے کہ کسی اور مہینے میں ہوا، لیکن ہوا ہجرت سے پہلے ہوا، جب آپ نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی۔ اس واقعہ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق پہلے شخص ہیں، اسی لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا، سچا آدمی۔ کتاب و مناقب الانصار کتاب نمبر 64 باب نمبر 42 باب فی المعراج حدیث نمبر 3887 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ بیت المقدس سے آسمان پر گئے، تشریف لے گئے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کو واقعہ معراج ہی کہا گیا، جبکہ اس واقعہ میں 2 حصہ ہے۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام مکہ سے لے کر بیت المقدس فلسطین کا سفر، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، رات کا سفر، اور دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ واقعہ اتنا حاوی ہو گیا کہ پورے واقعہ کو معراج کہا جانے لگا۔ لما عرج بی الی السماء کہ مجھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو نیک لڑکا اور نیک نبی۔ دوسرے آسمان پر گئے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو نیک بھائی اور نیک نبی۔ تیسرے آسمان پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ چوتھے آسمان پر گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا
मरहबन बिल अख सालेह वन नबी सालेह, मुबारक हो नेक भाई और नेक नबी। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। मरहबन बिल अख सालेह वन नबी सालेह, मुबारक हो नेक भाई और नेक नबी। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मरहबन बिल अख सालेह वन नबी सालेह, नेक मुबारक हो, मरहबा नेक भाई और नेक नबी। सातवें आसमान और आखिरी आसमान पर मुलाकात हुई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। उन्होंने कहा मरहबन बिल इब्न सालेह वन नबी सालेह, मुबारक हो नेक लड़का और नेक नबी। इस तरह वहां आप रुक गए। अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल फरमाई, 5 वक्त की नमाज लेकर आए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें लेकर आए। इसी तरह वो चीज लेकर आए कि मेरी उम्मत का कोई भी आदमी शिर्क के अलावा बड़े गुनाह को भी लेकर मरेगा तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमाएगा। तस्करा हो रहा है, वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फिल किताब लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ मर्रतैन व लतअलुन्ना उलुवन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु इलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजासु खिलालद दियार व कान वअदन मफ़ूला सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असाअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसुअ वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरु मा अलौ तत्बीरा। यहूदियों का तस्करा हो रहा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें 2 मरतबा आजमाया है बहुत सख्ती के साथ कि तुम दुनिया में फसाद मचाओगे, और वही हुआ। पहली मरतबा जब उन लोगों ने शिया अलैहिस्सलाम नबी को कत्ल किया या अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद किया, तौरात के अहकाम को नजरअंदाज कर दिया, तो अल्लाह ताला ने बुख्ते नस्र को भेजा। बुख्ते नस्र ने ईंट से ईंट बजा दी, इन लोगों को तहस नहस कर दिया, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, बहुत सारे लोगों को कैदी बनाया। अल्लाह का वादा दूसरी मरतबा आया जब बुख्ते नस्र यह बाबुल का रहने वाला था। दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि रूमी बादशाह टाइटस ने इस पर हमला किया। पहला वाकया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 600 साल पहले का है। अब यह दूसरा वाकया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के 70 साल का वाकया है। यहूदियों ही पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ने रूमी बादशाह टाइटस को भेजा फलस्तीन के अंदर। उसने लाशों के अंबार लगा दिए, बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया, यहां तक के बैतुल मक़दिस को भी ढा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हैकल था उसको भी खत्म कर दिया। उस वक्त से लेकर 1947 तक पूरी दुनिया में वो भटकते रहे। अल्लाह ने उन्हें जलील खार किया, भटकते रहे। 1947 में यहूदियों की हुकूमत कायम हुई है। किसके जरिए? फलस्तीन के अंदर इसराइली नाम से अमेरिका और बरितानिया की वजह से। वही कौल अल्लाह का याद कीजिए, अल्लाह ने कहा ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 112, कि इन लोगों को पनाह मिलेगी अल्लाह के नाम पर या लोगों के रहमो करम पर। तो आज फलस्तीन के अंदर इसराइल नाम से जो हुकूमत कायम है यह अमेरिका और बरितानिया के रहमो करम पर है, वरना इन यहूदियों में ताकत कहां कि जो अपने बलबूते हुकूमत कायम कर ले। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असाअतुम फलहा। तीसरी मर्तबा इन्हें मदीना से निकाला गया, मुसलमानों के जरिए खैबर से भी निकाला गया और हमेशा हमेशा के लिए जिला वतन कर दिया गया। आगे तस्करा हो रहा है, इन हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान करीम तो वो है जो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है, मोमिनों को खुशखबरी देता है, उनके लिए जन्नत है। क़यामत का तस्करा हो रहा है। वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। हर आदमी का नाम अमाल उसके गले में लटका हुआ होगा। कहा जाएगा तू पढ़ ले अपने नाम अमाल को, तू अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। जो दुनिया चाहता है हम दुनिया देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक को दे देते हैं। जो आखिरत चाहता है उनके लिए बेहतरीन है, उनके लिए अच्छाई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम कौमों को कैसे बर्बाद कर देते हैं। वही ज़ारदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफ़िया फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा, कि हम खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं फिर वो फसाद मचाते हैं, फिर इस तरीके से हम गांव को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ हमेशा वालिदैन के साथ एहसान का तस्करा किया
اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نرمی کے ساتھ رہنا، اپنے بازوؤں کو جھکائے ہوئے رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپنے پر رحم کیا تھا، میری تربیت کی تھی، بچپنے میں میری دیکھ بھال کی تھی، رحم فرما۔ لیکن اگر ماں باپ برائی کا حکم دے تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں ماننی، کہے کہ بیٹا نماز مت پڑھو، بیٹی تو بالغ ہو جائے گی تو پردہ کر لینا، ابھی یوں ہی گھوم، بیٹا جا فلاں آدمی اتنا کما رہا تو کچھ بھی نہیں کر رہا، جا کہیں سے بھی لے کر آ، سودی کاروبار کر، نماز چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ شریک کر، نہیں۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کا قانون توڑا جائے، کسی مخلوق کی بات نہیں چلے گی، اس کا نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، قریبی رشتہ داروں کو حق دو، یتیموں کا حق دو، مسکینوں کا حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ناظرین کرام غور کیجئے، اپنے معاشرے کے اندر شادی بیاہ میں ہم لوگ کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، گویا کہ جو کوئی فضول خرچی کرتا ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ایک تو فضول خرچی مت کرو، پھر اس کے بعد ایسا بھی مت کرو کہ بخیلی کرنے لگو، آرام سے بیچ والے مرحلے میں چلو، درمیانی مرحلہ چلو، درمیانی راہ چلو، بیچ والا راستہ اختیار کرو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر کوئی آدمی مانگنے کے لیے آ جائے اور تمہارے پاس نہ ہو تو ان کے ساتھ آرام سے بات کرو، اس طریقے سے کہ انہیں پتا بھی نہ چلے کہ مجھے ٹالا جا رہا ہے، جو ہی مت پھٹکار دو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو کھانے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ بچوں کو قتل کرنے کا جو سلسلہ چلا ہے وہ سبھی جانتے ہیں، مختلف طریقے ہیں بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ، نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم ان کو بھی روزی دیتے، تمہیں بھی روزی دیتے۔ شرک، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4477، وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب ہی مت جاؤ، بہت بری چیز ہے، بہت برا راستہ ہے۔ غور کیجئے، زنا معاشرے میں آج اس کو برائی تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ زنا پر قابو پانا ہے، نکاح کو عام کیجئے۔ زنا کے قریب نہ جانے والی بات کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، نظریں چرا چرا کے نہ دیکھو، اختلاط سے بچو، مرد اور عورت کی محفلیں ایک ساتھ نہ ہو، الگ الگ ہو، جن سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ان سے کرو، جن سے منع ان سے مت کرو۔ ان سب چیزوں سے بچو گے تو زنا کے قریب نہ جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو بات مت کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور نہ کسی پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو، تمام برائی اللہ کے پاس مکروہ ہے۔ زمین، آسمان، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، یاد رکھو تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کیسا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آدم اور ابلیس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تمام
فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت کے لیے تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا، لیکن عزت کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ اس امت میں حرام ہے۔ کوئی آدمی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کسی کا پاؤں جھک کر نہیں چوم سکتا، کیونکہ سر اگر جھکے گا تو صرف رب کے سامنے جھکے گا، یہ پیشانی اگر جھکے گی تو صرف رب کے سامنے جھکے گی، کیونکہ رب نے انسان کو مکرم بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ انسان اپنے آپ پر غور تو کرے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے۔ تو بھلا بتاؤ، سوچو اور غور کرو، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کیا ہونا چاہیے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف رب کے سامنے جھکے گی، کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ کیوں جھکائیں گے؟ ناک، کان، ہاتھ اللہ نے کیسے دیے؟ غور کیجئے، مثال کے طور پر اگر ایک آنکھ اللہ تعالیٰ پیچھے لگا دیتا اور ایک آنکھ آگے، ایک ہاتھ پیچھے اور ایک ہاتھ آگے، تو ایک پاؤں پیچھے ایک پاؤں آگے، تو ایک کان کہیں اور ایک کان کہیں اور لگا دیتا، کیسا لگتا؟ نہیں، اللہ نے انسان کو بہترین بنایا ہے، وہ اپنے آپ پر غور تو کرے وہ کیسا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ تذکرہ ہو رہا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ شفا ہے، رحمت کی چیز ہے مومنوں کے لیے، رحمت دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت۔ جو آدمی قبول کرتا ہے، اسلام لاتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے، رحمت کی چیز ہے۔ یہودیوں نے سوال کیا تھا، مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا آپ سے، یہودیوں نے بھی کیا، مشرکین مکہ نے، کہ روح کے بارے میں بتائیے، یہ روح جو انسان کے پاس ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجئے روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے اور بہت کم تم کو علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے پاس علم بہت کم ہے، جو بھی تم جانتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، بہت کم جانتے ہو۔ قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن کے بارے میں آیا، شک ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو تمام انسان، تمام جنات جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے لوگوں کو بلا لیں، اور اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ رسول ہیں تو آپ کو مالدار ہونا چاہیے، آپ کے پاس باغات ہونی چاہیے، آپ کے گھر بہترین ہونا چاہیے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ آسمان پہ چڑھ جائیے، وہاں سے کوئی کتاب لے آئیے، آسمان سے کوئی ٹکڑا نازل کر دیجئے، کوئی فرشتہ آ جائے۔ نبی نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تمام چیزیں وہ دے سکتا ہے، لیکن میں تو صرف انسان ہوں اور رسول ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، اللہ کے بس میں یہ سب کام کرنا۔ تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، ید بیضا، ہاتھ، لاٹھی، پھلوں کا کم کر دینا، طوفان کا آنا، پھر اسی طرح ٹڈی ہے، پھر اسی طرح کھٹمل زیادہ ہو گئے، میڈک زیادہ ہو گئے، خون نکل آیا، ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے، ہر طرف خون نظر آ رہا ہے، ہر طرف میڈک ہی میڈک ہیں، تاکہ فرعون ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تدعوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، لوگو اللہ کو پکارو، اس کا نام اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، نہایت ہی مہربان ہے، تم جس نام سے پکارو اللہ کے بہترین نام ہے۔ قرآن ہم نے نازل کیا، آپ لوگوں کے سامنے پڑھیے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی تکبیر بیان کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ جو باتیں بتائی گئی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، تذکرہ ہو رہا یہودیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان کو تباہ و برباد کیا، پھر اس کے بعد اچھے اخلاق بیان کیے گئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے،
ان کنتم صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، وہ معاملہ اللہ کے لیے اچھا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ معاملہ صحیح نہیں ہوتا، اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ قریبی رشتہ دار کو دو، لوگوں کو دو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، ناپ تول میں کمی مت کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَإِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا پورا دو۔ ابلیس کا آدم کا قصہ بیان کیا گیا، مشرکین مکہ، تمہارا اصل دشمن تو ابلیس ہے، تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا۔ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہوا، کیسے ہلاک ہو گئے، اے لوگوں نہیں مانو گے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ پھر نبی سے کہا جا رہا آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے، اس پر جمائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔